ایک مت تھی کہ فیول اسٹیشنز ہمیشہ کچھ نہ کچھ جی تو اس میں ہم نے مسئلہ ڈھونڈا کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیتا جائے. جہاں بھی تاج کا فیول اسٹیشن آتا ہے لوگ خوشی سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا مقدار اور پوری قیمت میں پوری مل رہی ہے. سر کہیں نہ کہیں یہ سوچ اس کو کہیں کہیں گے گورا سوچ بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم سوچتے ہیں. تو وہی سر آپ نے اسے لینے کے بعد برانڈ تو کریٹ کر لیا جو آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے کہ نہیں یار یہاں ہم آ رہے ہیں تو یہ کوئی اپنا ہے. ملٹی نیشنل سے زیادہ کسی بھی پاکستان میں OMC سے زیادہ پر اسٹیشن بیچتے ہیں. دس از اے بیچ ٹو اس. سر یہ جو اب ایویز آ رہی ہیں, ایویز کا دور آ رہا ہے, یہ کدھر آپ کیسے پکڑیں گے سر؟ ری انوینشن تیار ہے سر؟ I think EV is a never a substitute of fuel cars. پہلے جو گاڑی بنی تھی بھائی جان وہ EV بنی تھی, ٹھیک ہے, پھر فیول بنی تھی, پھر انجن آیا تھا. اور سب سے پہلے ای وی آیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جب اتنی بڑی بیٹریاں ڈسکارڈ کرنی ہوں گی آپ کیسے کریں گے؟ جیسے لیتھیم آپ ڈسٹرائے کرو گے تو آپ کو ہارم آئے گا دنیا یہ سر 10 سال بعد ریورس ہوگا سب کچھ ہوپ فلی. واٹ سبسٹیٹیوٹ آف فیول از ریئل از ہائیڈروجن. جو آپ نے پانی پہ گاڑی چلتی ہوئی دیکھی ہوگی, اب ٹویوٹا کی پریما ہے. ہم تھوڑے سے اگینسٹ ہیں کہ کچھ شاید لوگ ناراض ہو جائیں کہ یہ جو فوڈ فری میں دیا جاتا ہے دیٹس ناٹ رائٹ. ہر کسی کا اپنے بلیو ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں اسکلز دیں, کام کروائیں, بالکل صحیح ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ خود کام کریں. ارے ایکسیلنٹ. تو ہم اس کے لیے ہمارے جوان پاکستان ایک پروگرام ہے, جوان پاکستان کے نام سے. جوان پاکستان. ارے ایکسیلنٹ یار, وہ یوتھ بیس پروگرام ہے. کسی کے پاس بھی کوئی پروجیکٹ ہے, وی آر ریڈی ٹو فنڈ. آئی تھنک پوری دنیا کی جو جینزیز ہیں دے آر دا بیسٹ جنریشن ٹل ناؤ, بیٹر دین اس, بیکاز دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے, آپ سگریٹ کی دیکھ لیں, آپ الکوہل کی کنزمپشن دیکھ لیں, دنیا میں کم ہو گئی ہے. سو دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دے نیڈ ٹو ورک ہارڈ. ایک جو کمی ہے, اوور نائٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, جو کچھ ہونا ہے سالوں میں بننا, اور ایک دفعہ جب بن جاتا ہے تو آپ ہی کے مزے زندگی آپ جی سکتے ہیں اپنی جس طریقے سے چاہیں. لیکن سر محنت کے بغیر پڑھا لکھا اور گرین پاکستان نہیں بن سکتا. بالکل ایسا ہی. اسلام شیخ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ اسلام شیخ صاحب پہلے تو بتائیے گا, یہ جو اتنی بڑی لیگیسی, یہ ٹرسٹ, یہ جو مان سمان ہے لوگوں کا آپ کے اوپر, سر یہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ آج لوگ آپ کو ایسا بڑا برانڈ دیکھ رہے ہیں, اس برانڈ کی کہانی کسی کو یوزولی نہیں پتہ چلتی سر, یہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ میرے خیال میں فیول تو سب لوگ ڈلواتے ہیں, اور ایک مت تھی کہ فیول اسٹیشنز ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. جی تو اس میں ہم نے مسئلہ ڈھونڈا کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیتا جائے, اور اللہ کے حکم سے پورے سندھ میں آج کل اور آہستہ آہستہ ہم پاکستان میں بیٹھ رہے ہیں. جہاں بھی تاج کا فیول اسٹیشن آتا ہے لوگ خوشی سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا مقدار اور پوری قیمت میں ہر چیز پوری مل رہی ہے. دیٹس اے وننگ فار اس. سر وہ کیسے آپ کو فیل ہوا, جو کہ بہت ساری ویڈیوز بھی آئیں بیچ میں لوگوں کی کہ جی یار یہ فیول کم دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دیکھا لوگوں کا, لوگ باقی ملٹی نیشنلز کے اوپر بھی. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا یہ فل کرنا کیسے کیا سر, کنٹرول کیسے لیا سارا کا سارا اپنے اسٹیشنز کے اوپر؟ سو یہ کوئی جینیون بات تھی, ایسے نہیں تھا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ نان جینیون تھا. جس طرح آپ دودھ کو دیکھ لیں, ایوری بڈی نوز کچھ نہ کچھ پانی ملا ہوا ہوگا یا کیمیکل ملا ہوگا, بیکاز یو کین ناٹ, جو گورنمنٹ نے ریٹ رکھا ہے اس پہ وہ اوریجنل دودھ مل ہی نہیں سکتا. تو سیم گوز وتھ فیول. جو کسی زمانے میں بیفور 2000 اور 2002 اتنا کمیشن ہوتی تھی, یہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ فیول سروائیو ہی نہیں کر سکتے, مطلب خود موقع دیا جا رہا ہے. مگر اس کا ایک ٹرکی پارٹ یہ تھا, ہم نے جو ڈھونڈا کہ اگر ہم کیش پروڈکٹ بیچیں اور اس کی ٹریجڈری بنائیں کہ ہم کیسے کیسے گرو کریں گے, اور اس سے پروفٹس ROIs تو کچھ 3-4 سال کے لیے نیچے ہوئیں اور 5ویں سال برابر ہوئیں اور 6 سال 7ویں سال. تو ایک وہ جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ بزنس میں سانس کو گھٹانا اور ڈیپ ڈائیو لینا, وہ 4-5 سال کے لیے ہم نے لیا. اس میں ROIs اچھی نکلی اور ہمیشہ کے لیے ایک برانڈ اور ہمیشہ کے لیے. سر کہیں نہ کہیں یہ سوچ اس کو کہیں کہیں گے گورا سوچ بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم سوچتے ہیں. وہ پاکستانی سوچ ہے کہ آج رات کا کیا ہوگا. تو وہی سر آپ نے اسے لینے کے بعد برانڈ تو کریٹ کر لیا جو آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے کہ نہیں یار یہاں ہم آ رہے ہیں تو یہ کوئی اپنا ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اس میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف میری, پوری ٹیم کی ایک سوچ ہے. اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ملٹی نیشنل سے زیادہ کسی بھی پاکستان میں OMC سے زیادہ پر اسٹیشن بیچتے ہیں. دس از اے بیچ ٹو اس. کہ پاکستان کی جو ایوریج ہے دیٹس فیول اراؤنڈ 4500 پر اسٹیشن,
per day sale. Our is 10,500, so more than double. So of course جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھینچنے میں تھوڑا سی پہلے سانس گھٹی اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ when things go right is goes right like اوپر چڑھتے گئے. ایکسلنٹ. سر یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں سر, پرائسز انپریڈکٹیبل, صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے, کبھی تیز اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے, لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا سر, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں؟ آپ تو وہی کریں گے جو پیچھے گورنمنٹ کر رہے ہیں, جا رہی ہے, آپ کو تو کرنا پڑے گا, کریں کیا سر؟ ایک مت ہے کہ اس میں OMCs نے یا پمپ والوں نے زیادہ کمایا ہے. جی ظاہر سی بات ہے, جب اسٹاکس آپ کے پاس پڑے ہیں اور اس کی قیمت بڑھتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر آج کل جیسے پرائسز اب ظاہر سی بات اللہ کے حکم سے جب جنگ ختم ہوگی اور اسٹاکس وہیں پڑے رہیں گے اور پرائس کم ہوتی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے لاسز بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اس میں رول ادا کیا ہے. پہلے وہ تھا مہینے پہ, پھر 15 دن, پھر 15 دن سے 7 دن, اور اب ڈیلی ہو رہا ہے. آئی تھنک دس از اے گڈ ڈیسیجن گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے یہ, اور جس طرح انہوں نے کوئی شارٹیج نہیں ہونے دی, سب سے بڑی بات. اتنا PL شاید گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پڑوسی ملکوں کی طرح وہ ٹیکس کم کر سکتے, اور جس طرح اس وار میں کافی ملکوں نے ٹیکس کم کیا, اور انہوں نے کوئی ہماری حکومت نے ماشاءاللہ کوئی مہینے کے لیے کم کر پائے, اور زیادہ برداشت نہیں تھی ہمارے پاس. کوئی بہت برا حال نہیں ہوا جو کہ پڑوسی ملک میں فیول کی شارٹیج بھی دیکھی, یہاں شارٹیج نہیں ہوئی سر کسی کے پاس. ایسے خامخواہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے کچھ کیا گیا جو لوگوں نے, میڈیا نے کیا, لیکن اگین ریئلسٹک اپروچ دیکھی جائے تو آپ کو گورنمنٹ نے اس میں انٹروینس کہیں نہ کہیں سر, گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ یار فائدہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ پہلے مہینے پہ تھا, پھر ہفتے پہ آیا, پھر پر ڈے پہ آیا, تو کہیں آپ کی طرف بات آئی تو آپ میں کنزیومر طرف بھی چلی گئی, تو یہ اوور آل فائدہ ہی ہو گیا سب کو سر. اب دیکھیں نا, اب جو ہے آپ مسلسل 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں, جب سے سیز فائر کی بات چل رہی ہے تو ڈیلی 3-4 روپے 5 روپے ڈیلی پرائس گر رہی ہے. اف یو چیک لاسٹ 4 days تو کل بھی کچھ کم ہوا ہے, پرسوں بھی کم ہوا ہے, اور ترسوں بھی, مسلسل 4 دن سے یہ کم ہو رہا ہے. اور اگر اسی طرح سیز فائر ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے تو ہوپ فلی ویری سون وی گونا بی ان دا سیم رینج واٹ وی یوز ٹو ہیو بیفور February 28 جب اٹیک ہوا تھا سر. یہاں تک تو 200 اور 240 روپے. ایکسلنٹ سر, یہاں تک تو ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی صحیح, گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا. ابھی بہت جگہ سر ایسا بھی ہوتا ہے, آپ لوگ اکانومی بوسٹ کر رہے ہیں, جاب کریشن بھی کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے, اسی پاکستان میں بیٹھ کے جس حالات میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری آواز یہ بھی آتی ہے بزنس اونر کی طرف سے کہ ہمیں اس طرح ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, جو باقی پڑوسی ملکوں میں یا دنیا میں دی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں بھی. دیکھیں کہ آپ جیسے بھی بریڈ ارنر ہے, ایک اس بہت ہی جو بزنس ہے یا اکنامکس میں بہت ہی سمپل ہوتی ہے, بہت ٹوسٹنگ نہیں ہوتی. جس طرح ایک بندہ چلتا ہے جیب میں پیسے ہوں, جس طرح ایک گھر چلتا ہے جیب میں پیسے ہوں, جس طرح ایک کمپنی چلتی ہے جیب میں پیسے ہوں, اور جس طرح ایک ملک چلتا ہے, مطلب بندے سے لے کر ملک تک ایک ہی کہانی ہے کہ جو زیادہ ارن کرتا ہے اس کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے. گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو وہی بچہ نیچرلی اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں ماں باپ کو بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے جو کماؤ بچہ ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا کڑوا ہے جو. تو یہاں الٹا قصہ ہے, یہاں سمجھتے ہیں کہ جس نے زیادہ کما لیا ہے تو اس سے کیسے لیا جائے واپس, اب یہ کیسے اس نے محنت کی بیچارے نے, تو اس نے کیسے کما لیا. اب دنیا میں if you see some Ferrari driving a Ferrari, people would appreciate that کہ انہوں نے یار ملک کے لیے بھی کیا, اپنے لیے بھی کر لیا. نہیں کہ وہ دیکھیں نا اس فراری, فار ایگزامپل کراچی میں کوئی فراری لے آیا, ایک مثال دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اوریجنل, کہ پاکستان میں کوئی فراری لے آئے تو کیا ہم سوچیں گے کہ اس نے فراری کے پیچھے 28 کروڑ روپے ٹیکس دیا جو کہ روڈوں میں کام آئے گا؟ ڈو وی تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, نیور. وی تھنک کہ فراری گھوم رہا ہے, کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا. سر یہ سوچ کب چینج ہوگی؟ دنیا میں ہم ہر چیز کاپی کرتے ہیں, ہم یہ کاپی کیوں نہیں کرتے سر جو بھی یہ آپ بات کر رہے ہیں؟ اتنے ہم بیوقوف تو نہیں سر, بڑے اسمارٹ لوگ ہیں سر سارے کے سارے. اوور اسمارٹ ہیں, اوور اسمارٹ ہیں, جس سے کبھی کبھی پتہ نہیں وہ کون سا شیانہ بھی کہتے ہیں. ہم سمپل نہیں ہیں. زندگی جو ہے نا بھائی جان بہت سمپلسٹی کا نام ہے. جتنی کمپلیسٹی, جتنی سمجھداری ڈالیں گے نا, ہماری زندگی میں کہاوت ہے بٹو کہاں دونوں ٹانگوں پھنس جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لائف از ویری سمپل, نو کمپلیکسٹی, ویری سمپل. آپ نے
جو کام کرنا ہے دن دن ایک پروسیس ہے کہ تھوڑی بہت ترقی کرنی ہے اینڈ ایونچولی یو ول لینڈ واٹ ویئر یو وانٹ اٹ اینڈ مے بی مور. کبھی کبھی ایسے جھٹکے لگ جاتے ہیں جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوتے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے جہاں ہم ہیں. آپ ایک ٹریجڈی بناتے ہو اور کبھی کبھی ایسے موقع مل جاتے ہیں. اف یو کیپ آن پلئنگ the same simple game, sometimes you get wins which you never expected. اچھا یہ ذہن میں سر مینیفیسٹیشن نہیں تھی کہ اتنا بڑا برانڈ بن پائیں گے. اور سر اس کے پیچھے ایک چیز اور بھی تھی, نیت سر آپ کی بالکل ہمیشہ صاف رہی ہے, ایک لیگیسی فیملی کی بھی تھی سر آپ کے اوپر. بالکل. I think the long process it's very important. بدقسمتی سے اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی انوائرمنٹ, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر آج پاکستان کو چاہتے ہو کہ دبئی کے قانون استعمال کر دے, مطلب کیا بھی سر پچھلی گورنمنٹ نے کیا بھی تھا, سختی بہت کر دی, ناٹ پاسبل نا. مطلب ہاؤ کین یو, وہ بھی اچانک آپ اگر دبئی 20 سال پہلے چلے جائیں, سو دیر واز, آپ ایک اسٹیج پہ آتے ہو قانون بہتر کرتے ہو, ایک اسٹیج پہ آتے ہو قانون. سو اگر آپ ہمارے سے برے ملکوں میں چلے جائیں, افریقہ میں, آپ کو بینک میں گھسنے نہیں دیں گے جب تک آپ کو پیسے نہیں دیں گے. مطلب گارڈ آپ سے پہلے پیسے مانگے گا افریقن کنٹریز میں, دین لیٹ یو ان ٹو ڈو بینک. اور ہم کہتے ہیں ہم کرپٹ ہیں دنیا کے, ہم کرپٹ ہے. سو جہاں آپ کی گروتھ ہوتی ہے انڈر ڈیولپمنٹ میں, یہ قصہ ہے. اینڈ آپ کو وہ قصہ آہستہ آہستہ جیسے دبئی نے کیا, آج آپ دبئی میں کوئی قانون نہیں توڑ سکتے, کوئی جس طرح پیسے پہلے حوالے ہوتے تھے یا سو آن سو فورتھ جو بھی ہوتا تھا, آج آپ نہیں کر سکتے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں, باریکی نظر آپ سب کے اوپر, گورنمنٹ پہ بھی ہے, اپنی انڈسٹری میں بھی ہے, کیا لگا ہے سر بہتری نظر آ رہی ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, خاص طور پہ جنگ کے بعد یہ جو ایک بیچ میں ہم نے انٹروین کیا, جے ڈی وینس آیا, ہم نے بڑا وہاں پہ اپنا کردار تو نبھایا دنیا میں, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو تو سر نظر آئی ہے اس دفعہ. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ بہت ہی سمپل ہے. جی, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے قرضہ, جس کی ہم قسط دیتے ہیں, صحیح ہے, جس کے لیے ہم پریشان, صحیح ہے. دیٹ ہیز ٹو بی سالوڈ. ہمیں اپنے خرچے, یا تو انکم بڑھانی ہوگی. ایک میں نے جس طرح بولا نا, گھر کا ہوتا ہے, ایک بندے کا ہوتا ہے, ایک ملک کا ہوتا ہے, سمپلسٹی وہی ہے کہ آپ کے اگر فار ایگزامپل آپ کے ادارے میں آپ 100 روپے کما رہے ہیں, 120 روپے خرچے ہر مہینے کریں گے, ایونچولی ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی سائنس تو نہیں ہے. سو سیم گوز وتھ پاکستان. ہمیں ظاہر سی بات ہے, یہاں تو ہم 120 روپے خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو 140 روپے کمانا شروع کر دیں. یہاں ہمارا 100 روپے خرچہ ہے تو 90 روپے خرچ کرنا شروع کر دیں. تو اس میں تو کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریڈیوس دا ایکسپینسز اور وی ہیو ٹو انکریز آور ریونیوز. سر ریونیو کی جو بات آتی ہے, پھر یہ حملہ بھی تو سر سیدھا بزنس مین کے اوپر آتا ہے, ٹیکس نیٹ پہ آ جاتے ہیں ہم. چھوٹا تاجر بڑا تاجر ڈفرینشیٹ شروع کر دیتے ہیں. سر کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈائریکٹ بڑے تاجر پہ ہاتھ نہ ڈالیں, پھر جو بیچ میں ہوا بھی. سر بھائی جان دیکھیں کہ ابھی تقریباً 45% انکم گوز ٹو گورنمنٹ. صحیح, اگر میں 100 روپے کما رہا ہوں, 45 روپے گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اس سے زیادہ اگر بڑے تاجر کی طرف آپ جائیں گے, آپ 35 تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں اور 10% ہم ایکسٹرا دیتے ہیں سپر ٹیکس. اس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جو بالکل حب الوطن ہیں وہ بیٹھے رہیں گے کام کرنے کے لیے. باقی کون, آپ 100 روپے کمائیں اور 45 روپے گورنمنٹ کو دے دیں. آپ دیکھیں نا, شیل چلی گئی پاکستان سے, آپ ٹوٹل چلی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں ابھی اس کی شیل نہیں ہے, اب یہ وافی ہے. دے آر ناٹ شیل نہیں ہے, یہ دکھ شیل رہے ہیں. ہاں دکھ شیل رہے ہیں, شیل نہیں ہے, یہ وافی ہے. ٹھیک ہے. سو جو ہم نے لوگ بھگا دیے ملک سے, جو ایک اب آپ جو ملک کے جو بھی اس ٹائم سی اوز بیٹھے ہیں انکلوڈنگ می, دے آر پروڈکشن آف شیل. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ بیج لگتا تھا بندوں کا, شیل سے لگتا تھا, دیٹس گون. اب وہ انویسٹمنٹ, وہ ڈالرز تو شاید وافی سیم لے آیا, مگر وہ سیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ اب سیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ سیڈنگ نیوز سسٹم کیسے چلے گا سر آگے؟ تو آپ کے اس جنریشن کے بعد ایم ڈی پی ایس او کون بنے گا؟ تو دا پوائنٹ از کہ اگر یہ لوگ اتنا زیادہ ٹیکس لگے گا تو یہ لوگ چلی جائیں گے. اور آپ نے یہ صرف آئل انڈسٹری میں نہیں ہوا, دیٹ سیم گوز ٹو فارمیسی, ٹیکسٹائل.
تو آپ نے جو بریڈ ارنرز تھے, بریڈ ارنرز کے مطلب جو سیڈنگ کرتے تھے, جو لوگ بناتے تھے جس سے آپ کی لوکل کمپنیاں بنتی تھیں, دیٹس گون. چاہے وہ مطلب برین ڈرین بھی چل رہا ہے, یہاں سیڈنگ بھی بند ہو گئی. So you can increase your revenue by doing this, what we are doing. 45 سے آپ 50 کر دو گے. سر کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی آپ لوگ نہیں بڑھ رہی. اب اگر وہ نہیں ہے تو اب لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. سر دیکھیں, we are trying to do that, but وہ ملٹی نیشنل ہے. they have learnings of around. ہم جب شیل کے فنکشن میں جاتے تھے تو ایک تقریباً 70-80 ملکوں کے لوگ جمع ہوتے تھے, مائنڈز جمع ہوتے تھے. اس مائنڈ سے سیکھنے کو موقع ملتا تھا ہمیں. وہ مائنڈ جمع ہوتے تھے, وہ طریقے نکالتے تھے, وہ ایکسپوئر ہوتا تھا. آئی ریممبر کہ 98 میں ایک فرینچ ٹوٹل کا ہیڈ آیا تھا. اس نے مشرف کو بولا تھا شارٹیج ہوگی الیکٹریسٹی کی 2000 کے قریب 3-4 سال میں, اینڈ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ بجلی کی. اب تو خیر شارٹیج نہیں ہے, اب تو جو بجلی جو بیچ میں آئی ہے سر ابھی اتنی لمبی چلی. اچھا, اس کو اس وقت پتہ چل گیا تھا, پریڈکٹ کر لیا تھا اس نے کیلکولیشن کی کہ یہ کیلکولیشن ہے, یہ پریڈکٹ. اچھا, بڑی سمپل کیلکولیشن پڑی ہوئی ہوگی اس کے پاس, جو کہ ہمارے والے نہیں دیکھ رہے ہوگے کہ بھائی یہ اس طرح ہوگا, اور یوں آپ نے غلطی کی ہوئی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی ہیں وہ غلط ہیں, اور مطلب انٹینشن تو آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کی غلط نہیں تھی, مگر وہ غلط ہو گئے آج کے حساب سے, اور وہ پروڈکشن نہیں کریں گے اور آپ کو شارٹیج آئے گی. سو دیٹ کائنڈ آف. اچھا, وہ برین اب ہمارے آس پاس نہیں ہے. اب جو بھی ہم آپس میں ہی ہیں, آپس میں ہی ہم مسئلہ ہوگا کہ بھائی آج کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو گرم کر لیں گے. مطلب وی ول بی ریئیکٹیو اپروچ. our team now, next generation would be not the study. They cannot make a study of 5 years 10 years in Pakistan. وہ آج کی بات شاید کریں گے, وہ کل کی بات. یہ مسئلہ آ گیا ہے, اس کو کافی ٹھنڈی ہو گئی, اس کو گرم کر لو. اس طرح یہ مسئلہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ والے گئے. ہاں, وہ دیکھتے کہ بھائی یہ ٹھنڈی کیوں ہوئی, یہ کب ہوگی, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیشہ گرم ہونی چاہیے, اس کے کیا کے لیے کرنا ہے. ہو کیا گہری بات ہے, کسی کی نظر ہی نہیں ہے سر اس بات پہ. تو وہ نہیں ہوگی. سر کبھی یہ جو بتا رہے ہیں سر, جس طرح شیل ویل گئی, بڑی کمپنیاں میں گئی, کبھی سر آپ پہ بھی بڑا لوڈ ووڈ تو آتا ہوگا, جو حالات بیچ میں گئے بھی, کبھی خود نے سوچا یار سب کچھ کما لیا, ہم بھی سمیٹ دیں, یہ پاکستان میں ہی کیوں, یہ وجہ کیا بنی سر؟ دیکھیں, ہر کسی کمپنی کا نا بھائی موٹو ہوتا ہے. جی, اور موٹو از کہ ہم اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اسی ملک سے کمایا ہے. ہم نے کچھ ایسے پروگرام کر رہے ہیں, ہوپ فلی یو ہیو ہرڈ آف ٹائٹن وتھ سیلانی. ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے, اب وہ 40% لگائیں تب بھی ہم ٹیکس دے رہے تھے, 35 تب بھی دے رہے, اب 45 بھی دے رہے. اچھا, جیسے حالات ہو سر ویسے ہی آپ سیٹ ہو جاتے ہیں, یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے. دوسرا سر, یہ جو آپ سی ایس آر ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں, یہ پوری قوم دیکھتی بھی آپ لوگوں کو, آپ زیادہ سامنے بتاتے نہیں ہیں, لیکن اگین دیکھ تو سبھی رہے سر. تو جو سب کچھ آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں سر, اس کے پیچھے بھی انٹینشن یہ ہے کہ بزنس میں بھی اللہ کو آپ نے پارٹنر بنایا ہوا ہے, تو آپ کا بزنس ماشاء اللہ گرو کیا ہے سر. نہیں, اللہ کرم ہے, نیور ڈاؤٹ. ہم نے جیسے اب یہ پتہ نہیں براڈ کاسٹ بتا دیجیے, جیسے اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں, ہی ہیلپڈ فرام ویئر یو نیور ایکسپیکٹڈ. کبھی نہیں سوچتا انسان کہ یہاں سے بھی کوئی مدد آ جائے گی, اینڈ اٹ ہیپنس. سر ابھی ریسنٹلی ہم جا رہے تھے سر بیچ پہ, راستے میں آپ کا پمپ نظر آیا, تو میرے دوستوں نے, میں نے بتایا آپ آنے والے ہیں, دوستوں نے مجھے بولا کہ یار اگر ہم نے پمپ لینا ہو تو یہ جب شخص آ رہے تو بڑا پاورفل آدمی, تو کیسے ہم لیں گے ان سے پمپ یار, یہ کیسے کرے سر. یہ جنزی, یہ وہ جو باقی بزنس آنرز ہیں جن کا پیسے ہیں اور چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ کی لیگیسی بڑی اسٹرانگ ہے, کریڈیبلٹی بہت اسٹرانگ ہے آپ کی. بھائی بہت سمپل سا پروسیجر ہے, آن لائن بھی آ سکتے ہیں, اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں, آفس وزٹس ہوتے ہیں ہماری, ہر ریجن میں آفسز ہیں, وہاں ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. سو ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کم از کم 10,000 ہم ہر اسٹیشن نہیں لگاتے, تھوڑے سے پکی ہیں. وی ہیو ریجیکٹڈ اراؤنڈ مور دین 3,000 کیسز. اس کی وجہ بس ایک ہی ہوتا ہے کہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا کوئی ایسی چیز, ایسی جگہ برانڈ خراب نہ ہو جائے. حالانکہ ہم چاہتے تو اس سے انکم بہت اچھی ہو سکتی تھی, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو پھر اس کا لانگ ٹرم میں اس کا لاس ہوتا. اور ہم ایسی لوکیشن ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کم از کم 10,000 پر ڈے کی سیل ہو, جس سے اس کو بھی ارننگ ہو اور ہمارے بھی ارننگ ہو, اور ایسے اسٹینڈرڈس نہ لے جائیں جس سے برانڈ ڈیمیج ہو. ایکسیلنٹ, کیونکہ اگر اس کی ارننگ نہیں ہوگی تو وہی کام ہوگا جو ایک زمانے میں گورنمنٹ اور چل رہا ہو, جیسے آپ نے بتایا.
جیسے سی ایس ایس آر کی میں آپ تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا الگ سے اس پوائنٹ سے، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے توسط سے میں دینا چاہوں گا، کسی کے پاس بھی ہمارا ہے کہ